حاضری لگتی ہے اور پھر آخری تعلیق مل جاتی ہے۔ ابھی 16 جون کی تاریخ ملی ہے، مجھے پتہ ہے 16 کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور اس کیس میں نے پہلے دن سے کہا تھا، ہے کچھ بھی نہیں، ایک پاور پلانٹ ہے جو سندھ گورنمنٹ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لگایا تھا، اس کا ٹیرف سب سے کم ہے کہ الیکٹرک کی، اس لیے ہم کہ الیکٹرک کو بجلی سپلائی کرتے ہیں، ان کی آرڈر آف پرائرٹی میں وہ سب سے اوپر ہے، اور وہ پرائرٹی ایسے بنتی ہے کہ جو سستی بجلی دیتے ہیں جو پلانٹس، ان کی پرائرٹی زیادہ بنتی ہے۔ وہ پرائرٹی میں نمبر 1 پہ ہے کہ الیکٹرک اسے بجلی خریدتا ہے ایک دن کے لیے بھی، ڈسپائٹ آل دس پلانٹ بند نہیں ہوا، پلانٹ چل رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے پلانٹ کے اوپر جو منافع سندھ گورنمنٹ کو ہوا ہے وہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز سے، یہ نیب کی ہیئرنگز میں جو میں بتا رہا ہوں 15-16 ہیئرنگ، 15-16 لوگ آتے ہیں، کراچی سے چل کے آتے ہیں، آپ حساب لگا لیں کہ ایک شخص کا کتنا خرچ ہوتا ہے، اور وہ سارا میرا خیال ہے اب یہ سب ملا کے ہم ٹوٹل کریں گے اور یہ امپلائیز نیب سے لیں گے یہ پیسے، اور اب قانون میں بھی آگے میلفائڈی انٹینشن سے یہ کیس بنایا گیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اس کیس کے اندر جو بھی ایکیوزڈ ہیں وہ سرخرو ہوں گے، اور ایز یوزول جو نیب کی آپ نے کئی ججمنٹس دیکھی ہیں جو کورٹس میں آئی ہیں کہ جج صاحبان نے کہا ہے کہ میلفائڈی انٹینشن سے، یعنی بدنیتی سے کیس بنا تھا، وہ بدنیتی والا یہ کیس بھی ثابت ہوگا، اور اب لاء کے اندر ابھی وہ لاء بنا نہیں ہے، انشاءاللہ اسینٹ ہو جائے گی اس کی جب بھی صدر صاحب کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ میلفائڈی کے بعد نیب کے افسران جو اس میں ملوث ہیں ان کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور فائن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کیس میں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو ہمارا حالات ہیں اس کے بارے میں؟ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی بات کریں، دوبارہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کری ہے، دوبارہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ دفاع ظاہر کریں گے پروٹیکشن دینے کے لیے، کراچی میں بھی جو ہے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی گئی، تو اوورآل حالات کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کس طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سپریم کورٹ اپنا کندھا استعمال کرنے دے گی نہیں، دینا نہیں چاہیے، کورٹ کے بارے میں مزید میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک دہشت گردی پھیلانے کے لیے، امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کہے جی میں کورٹ کا کندھا استعمال کروں گا تو یہ غیر مناسب ہے، اور کورٹ کو ایسی چیزوں کو میرا نہیں خیال ہے انٹرٹین کرنا چاہیے۔ ہاں جمہوری حق ہے ہر ایک کا کرنے کا احتجاج، لیکن جب احتجاج سے پہلے اس ٹائپ کی بیانات ان کی لیڈرشپ دے کہ جی جلا دو، مار دو، گھراؤ کر دو، چھوڑیں گے نہیں، تو پھر حکومت کو اپنے احتیاطی تدابیر استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ کراچی میں بھی یہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ پولیس کے افسران پہ تشدد کیا گیا، پولیس کے وین کو نقصان پہنچایا گیا، ایک پرزنر وین کو نقصان پہنچایا گیا، اور احتجاج اگر آپ نے پرامن کرنا تھا تو آپ ہم سے جگہ کا ایک طریقہ کار ہے، ہم گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی اگر کبھی بھی کوئی احتجاج کرتے ہیں، ہم نے بہت احتجاج کیے عمران خان کے خلاف، لیکن ہر جگہ پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کی سب سے کامیاب عوامی مارچ کراچی سے اسلام آباد تک جو آئی تھی اس کو لے کے آئے تھے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ پہ جہاں رہنے کی جگہ تھی، جہاں پہ جلسہ کرنا تھا، اس کی پرمیشن لوکل اداروں سے لی تھی، یہ بغیر پرمیشن کے یہ ابھی تک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی حکومت تو کبھی تھی نہیں، یہ ایک مافیا کی طریقے سے چلا رہے تھے، جو مرضی آئے کر رہے تھے، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی چلے گا، تو ویسے نہیں چلے گا، اگر ابھی بھی کسی نے پرامن احتجاج کرنا ہے تو اس کے لیے دروازے کھل لیں، لیکن اگر پہلے بیانات اس قسم کے آئیں گے تو پھر حکومتیں اپنی ضرور جو پریکاشنری اسٹیپس ہے وہ لے گی۔ عمران خان صاحب کچھ عرصے سے کافی مشکلات میں بھی رہے ہیں، جب حکومت میں تھے تب بھی اور اس کے بعد بھی، تو یہ باتیں آئیں گی کہ انہوں نے جو ہے وہ مصالحت کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطے کی کوشش کی تھی، اب ایک آڈیو بھی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی آئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آڈیو بالکل درست ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی زرداری صاحب سے؟ میرا دیکھیں، میں تو اس کو درست ہی سمجھوں گا. نہ زرداری صاحب نے اس کو ڈینائی کیا نہ عمران خان نے کیا. میں نے سنا ہے شاہ محمود قریشی نے کیا ہے. شاہ محمود قریشی کے لیے مجھے ایک ابھی میں خود بھی گیا ہوا تھا ڈیووس، اور وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر پاکستان، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے تقریر کی. میں نے ایک کامنٹ سنا کسی کا، اور مجھے بڑا ایک خوش آئند بات تھی کہ ایک فارن منسٹر پاکستان کا جب کسی فورم پہ یا کسی جگہ پہ تقریر کر رہا تھا تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ کسی وہ تقریری مقابلے میں، جیسے نہیں وہ ایکسنٹ بناتے ہیں، آپ اپنے چینج کرتے ہیں اور شکلیں بناتے ہیں تاکہ وہ آپ جیوری کو جو بیٹھی ہوتی ہے اس کو کر سکے. تو وہ کہہ رہے کہ یہ بڑا خوش آئند تھا کہ ایک میچور طریقے سے تقریر ہوتی ہے. شاہ محمود صاحب نے، میں نے سنا ہے کہ کہا ہے، عمران خان خود کہتے ہیں، وہ ہر تقریر سے پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے یہ نہیں کیا تھا، تو ہم مان لیں گے. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا نا. اللہ تعالیٰ پہ اسلامی ٹچ ان کو دینے کے لیے ہدایات ملتی رہتی ہیں. تو وہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں کہ میں نے ملک ریاض سے نہیں کہا تھا، تو کون پھر کویشچن کرے گا؟ یا ملک ریاض کہتے ہیں یا زرداری صاحب کہہ دیں، تب تک تو ہم اس کو سچ مانیں گے. تیسرا آدمی کہ اب شاہ محمود بیٹھا تھا جب یہ بات ہوئی تھی. اگر شاہ محمود کو عمران نے کہا عمران کلمہ پڑھ کے اس لیے جھوٹ اور یو ٹرن کرنے کی، وہ خود کہتے ہیں یو ٹرن بری بات نہیں ہے، تو بعد میں پھر یو ٹرن لے لے گا. تو کلمہ پڑھ کے کہہ دے تو شاید لوگ یقین کر لیں. شاہ صاحب کیا کہیں گے جب پاکستان نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، اب جو بل جو قانونی طریقے سے قومی اسمبلی کے پاس سینٹ سے پاس کرائے گئے ہیں، وہ صدر پاکستان کے پاس گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے کیا گیا، وہ آڑے ہاتھوں آ رہے ہیں، کیا سجیسٹ کریں گے؟ مجھے وہی دیکھیں، صدر پاکستان محترم ہے، ان کا عہدہ محترم ہے ہمارے لیے بہت، لیکن تھوڑا سا پریشانی ہوتی کہ جب آرڈیننس تو رات کو 12 بجے بھی وہ سائن کر دیا کرتے تھے جو آتا تھا. آرڈیننس اور ایکٹ میں ایک فرق ہوتا ہے. آرڈیننس حکومت لاتی ہے، اس کا اسمبلی سے پاس نہیں ہو کے جاتا. ایکٹ جو ہے یا بل پاس جب ہوتا ہے، وہ ایکٹ بنتا ہے، وہ اسمبلی پاس کرتی ہے. تو اسمبلی جو بل پاس کر رہی ہے، سنا یہ جا رہا ہے، جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے، آئی ہوپ یہ غلط ہو، اس لیے کہ صدر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طریقے سے بیلٹل کریں انسٹیٹیوشنز کو، خاص طور پہ قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ جو ہماری ہے سب سے بڑا ہمارا ادارہ ہے، اس کو بیلٹل کریں. تو ان کو اسینٹ دے دینی چاہیے امیڈیٹلی. لیکن سنا یہ ہے کہ شاید وہ 10 دن پہلے انتظار کریں گے. میرا خیال ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، میں نے سنا ہے. اس کے بعد اس کو واپس بھیجیں گے. نہیں، آرڈیننس آپ نے رات کو 12 بجے بھی سائن کرنا ہے جو حکومت آپ کو کہتی ہے، لیکن جب کلیکٹیو ڈیسیشن پارلیمنٹ کرتی ہے تو اس کو آپ پہلے 10 دن لیں گے، پھر واپس کریں گے، پھر وہ جوائنٹ سیشن میں پاس ہوگا جو کہ آئین کہتا ہے، پھر واپس جائے گا. تو یہ بڑا غلط ہے. اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ انہوں نے ہی آرڈیننس لائے تھے، وہ آرڈیننس اسمبلی میں ٹیبل ہوا تھا، اس کو اور بہتر کیا ہے. اور اس میں کیا بہتری کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کیس کے حوالے سے جو ہمارے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جو پرزیکیوٹ کیا جا رہا تھا نا، جو نیب استعمال کر رہی تھی پریشر ڈالنے حکومت کے، یہ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ہماری موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے وہ نیب کو استعمال کر سکتی تھی غلط کیس بنانے میں ہر ایک پہ، لیکن ہم نہیں چاہتے، جمہوری لوگ ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کیس تب تک نہیں بنا سکتے کسی کے اوپر جب تک وہ ایک ٹائپ یہ ہمارا جو کیس ہے نا، اس میں ایک ہے پروسیجرل ایررز، اس کی ٹائپ کی باتیں ہیں کہ آپ نے نہیں، اسے جو پروسیجر یہ تھا کہ آپ نے 14ویں دن 3 بجے آپ نے ٹینڈر کھولنا تھا، آپ نے 3:30 بجے کھولا. تو آپ نے بڑے یہ الزام ہے اس کے اندر پروسیجرل ایررز. تو کہا یہ گیا ہے اس آئین قانون میں کہ پروسیجرل ایرر تب مانا جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی غلط بات ہے اگر اس سے کسی نے کوئی فائدہ لیا ہے. اس پورے کیس میں یہ جو نوری آباد والا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک جگہ پہ، کسی سرکاری افسر پہ، کسی پولیٹیشن پہ، پولیٹیشن تو شاید میں ہی ہوں اس میں، باقی سرکاری افسران ہیں،
1 रुपए के लिए नहीं कहा गया। उनकी अपनी इंक्वायरी कभी कहीं नहीं कहती है कि 1 रुपया किसी ने कहीं लिया है। प्रोसीजरल एरर्स तो कानून में ये डाल दिया गया, वो प्रोसीजरल एरर्स को पकड़ के नैब जिसको चाहिए वो अंदर कर देती थी, और बाद में उनको एम्बैरेसमेंट का मुजाहरा होता था जब कहते थे जज के जी ये बदनीयती पे शामिल है। लेकिन उससे पहले जैसे ये 15-20 हाजिरियाँ मैं खा चुका हूँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ केस, तो 4, 5, 6 साल का, इवन 10 साल का टॉर्चर हुआ करता था। और नैब मुसलसल उस टॉर्चर के ज़रिए, मुझे ये पता है कि नैब के अफसरान ने लोगों से ये कहा है कि जी हमें पता है ये केस नहीं बनता है, हमें पता है आपको सज़ा नहीं होगी, अगर हम आपको ट्रायल कोर्ट से सज़ा दिलवा भी दें तो हमें पता है कि हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्विट हो जाएंगे। लेकिन कम से कम 5 साल ये केस चलेगा ट्रायल कोर्ट में। पहले तो 2 साल हम करेंगे इंक्वायरी, फिर 5 साल ये चलेगा ट्रायल कोर्ट में, फिर 2 साल चलेगा हाई कोर्ट में। तो 9-10 साल के पैसे हम आपसे ले रहे हैं, आप ये कर दें भैया, 10 साल आपकी बचत हो जाएगी। ये उनका तरीक़ाकार था। अब ये हुआ है कि जब बदनीयती पे कोर्ट कह देगी, और फिर हुआ ही है एंड में बदनीयती पे उनको कुछ नहीं होता था, अब उनको 5 साल की सज़ा होगी इंशाल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस कानून के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो कि वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए ऑलरेडी लेके आए थे। ऑर्डिनेंस तो उन्होंने आंखें बंद करके, रात को आंखें खुली होंगी शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन ये महावरतन कहते हैं ना कि आंखें बंद करके रात को 12 बजे साइन किया। ये इसलिए अपने आईनी इख्तियार, यार आईनी इख्तियार इसलिए नहीं होता कि 10 दिन तुम्हें दिए गए तो 9 दिन 23 घंटे और 49 मिनट आप सोते रहे और 10वें घंटे पे आप साइन करेंगे जी वापस। अगर आपने वापस करना है अभी करो, अगर आप समझते हो। तो मैं सदर साहब से यही, मोहतरम है जैसे मैंने कहा, उनका ओहदा मोहतरम है, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी से ज़रूर ये कहूँगा कि एक जमहूरी आदमी बने। आप बातें बड़ी जमहूरियत की करते थे, मेरे साथ भी की, और मैं लिहाज करता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहा था। उस ज़माने में भी वो चाहते थे कि जी हुकूमत सिंध और फेडरल गवर्नमेंट बेहतरी के साथ चले, और मैं एक्नॉलेज कर, मैं खुश होता था उनकी बातों से। तो अभी तो अगर वो आइन देख भी लें तो प्रेसिडेंट जो हैं, जैसे गवर्नर सूबों के, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हमारे सूबे में तो आर्टिकल 105 होता है, फेडरल गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिर्फ वो चीज़ कर सकता है जो प्राइम मिनिस्टर उससे कहे। हाँ, उसको 10 दिन का टाइम है, एक बार वापस करेगा, पार्लियामेंट पास करेगी, उसने असेंट उसकी 10 दिन में दोबारा होगी। तो सिर्फ आपने इस मुल्क के अवाम को तारीखों पे डालना है कि जी मेरे पास 10 दिन का टाइम है, तो मैं 9 दिन 23 घंटे 49 मिनट सोऊंगा और आखिरी मिनट में मैं वापस कर दूंगा। वापस करना है तो अभी करो, वैसे तो करना नहीं चाहिए। अगर वो साइन नहीं करते इसके बावजूद, तो इसका क्या यार हल तो मैंने आपको, कोई पावर नहीं है सदर का मेरे भाई। 9 घंटे 49 मिनट कितना 23 घंटे 49 मिनट तक रख सकते, आखिरी मिनट में उन्हें वापस रिजेक्ट नहीं कर सकते, मुस्तरद कर दिया कहते ना, वो पावर नहीं है, वो वापस कर सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए। रिकन्सिडरेशन में एक जॉइंट सेशन बैठता है जिसमें कौमी असेंबली और सेनेट साथ बैठती है। अगर वो उसको दोबारा पास कर दे, क्योंकि जब दोनों ऐवानों ने पास किए तो दोबारा पास हो जाएगा, सबको पता है, तो वापस सदर के पास जाते हैं, और फिर इनके पास 10 दिन होते हैं, और 10 दिन में अगर वो असेंट नहीं देते तो 9 दिन 23 घंटे 49 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली डीम टू बी असेंटेड हो जाता है। तो पावर इतना ही है, मतलब आपके पास सिर्फ ये पावर है कि 20 दिन आप चीज़ को लेट कर सकते हैं। तो यार किसी अच्छी चीज़ के लिए काम इस्तेमाल करें। आप 9 घंटे, फिर भी भूल गया, 9 दिन 23 घंटे 49 मिनट सोए ना, पहले मिनट पे जाके और साइन करें और वापस करें, ताकि मुल्क आगे चले। और नैब की जो ये विक्टिमाइजेशन थी लोगों के साथ, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं कोर्ट्स ने कही है, सुप्रीम कोर्ट तक के जो है जजेस ने लिखा है कि इनकी बदनीयती पे मुनसर है। वो बदनीयती तो ख़त्म हो, हम यही चाहते हैं। नैब के अंदर करप्शन बिल्कुल पकड़े, वो जहाँ पे वो नज़र आता है कि कोई पैसा जाए उसको बिल्कुल ना छोड़े। लेकिन जो बदनीयती पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे, अफसरों पे दबाव डाल रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी पे दबाव डाल रहे थे, वो ख़त्म होना चाहिए।